سو الگ جو زندہ درگور بیٹی تھی وہ کھڑی ہو کے کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا مجھے زندہ درگور کیوں کیا تھا؟ یہ سوال بتا۔ یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت داعیہ قلبی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا جی کیا مجھے بخشش مل سکتی ہے؟ کہاں مل سکتی ہے؟ تو اقرار کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ دوستان گرامی قدر آپ نے پڑھا، کہا آقا مجھے بھی معافی مل جائے گی؟ کہاں مل جائے گی؟ کہا آقا میں نے بڑے ظلم کیے، میں نے 70 بیٹیوں کو جہنم، میں نے زندہ درگور کیا، کیا پھر بھی جنت مل جائے گی؟ کہاں پھر بھی جنت مل جائے گی؟ میں نے یا رسول اللہ 70 بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں، کہا پھر بھی مل جائے گی؟ کہا آقا جی ایک واقعہ سونے نہیں دیتا، میری بیوی امین سے تھی، میں گھر سے نکلا، تجارت کرتے ہوئے کچھ سال لگ گئے، واپس آیا، بیٹی بولنے کے لائق تھی، چلنے کی لائق تھی، اس نے میرا دروازے پر استقبال کیا، میں نے پوچھا تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا میں مالک کی بیٹی ہوں، اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ حضور میں تڑپ گیا، پر مجھے پھر بھی حیا نہ آئی، میں نے اس کی طرف درندوں کی طرح دیکھا۔ میری بیوی کہتی ہاتھ جوڑ کے نہ مارنا، جنگل میں چھوڑ آئیں گے، خود ہی جنگلی جانور کھا جائیں گے، تو نہ مارنا، تو نہ زندہ دفن کرنا۔ کہا مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، میں نے 2-3 دن گزرنے کے بعد بیٹی کو کاندھے پہ سوار کیا، چل پڑا۔ چلتے چلتے میری بیٹی، جب بیٹیاں باپ کے ساتھ ہوں تو بالوں میں کنگھی بھی کرتی ہیں، داڑھی میں ہاتھ بھی پھیرتی ہیں، پیار بھی کرتی ہیں، ماتھا بھی چوما ہوگا، اور ساتھ کہتے ہیں بابا سیر کو کدھر کو جا رہے ہیں؟ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ ننیال جا رہے ہیں یا ددیال کی طرف جا رہے ہیں؟ بڑی باتیں کی ہوگی، لیکن حضور مجھے ترس نہ آیا۔ میں چل رہا تھا، چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا، میں نے قبر کھودنی شروع کر دی۔ میری بیٹی نے دیکھا، اس نے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کیا، کہا بابا باقی کام کل کر لینا، آج تو بڑا تکلیف میں ہے۔ کہا حضور پھر بھی ترس نہ آیا۔ میں نے قبر کھود لی تو دیکھا بیٹی غائب ہے، میں نے دائیں دیکھا بیٹی نظر نہیں آئی، میں نے بائیں دیکھا بیٹی نظر نہیں آئی، میں نے شمال کی طرف دیکھا بیٹی نظر نہیں آئی، میں نے جنوب کی طرف دیکھا بیٹی نظر نہیں آئی، میں نے مشرق کی طرف نگاہ اٹھائی بیٹی نظر نہیں آئی، مغرب کی طرف اٹھائی تو بیٹی نظر نہیں آئی۔ حضور کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک دھول اڑی، مٹی اڑی، میں نے اس کی طرف دھیان دیا، دھول ہٹی تو میری بیٹی برآمد ہوئی، اس سے نمودار ہوئی۔ حضور وہ میری طرف چل پڑی، چلتے چلتے اس کی چھوٹی سی قمیض تھی، اس نے گیلی کی ہوئی تھی، میرے پاس آ کے کہتی بابا تجھے پیاس تو لگی ہے نا، تجھے پیاس تو لگی ہے، پانی پی لے بابا، باقی کام پیاس کے بعد کر لینا۔ پر حضور مجھے ترس نہ آیا، میں نے اسے لٹا دیا، پاؤں کی طرف ٹانگوں کی طرف مٹی ڈالی، وہ ایک سوال کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، پر اس کا سوال مجھے سونے نہیں دیتا۔ وہ کہتی بابا صرف اتنا تو بتا میرا قصور کیا ہے؟ بیٹیوں والوں، بہنوں والوں، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے نبی کا ایک غلام نہیں، غلام ابن غلام ہوں، دوستان غلاموں کا بھی غلام ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں، بہنوں کا قصور کیا ہے کہ وہ تمہارے بابا کے گھر میں بیٹیاں بن کے آئی ہیں، اس لیے ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، اس لیے ظلم کرتے ہو؟ بتاؤ ان کا قصور کیا ہے؟ کیوں حق طلب کرتے ہو؟ کیوں ان کا حق لٹاتے نہیں ہو؟ علماء بھی خاموش ہے، ہر ایک چپ ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، پیر چپ ہو گئے، کیوں کہ میری مریدی کام نہ ہو جائے، مولوی چپ ہو گیا، کہیں امامت نہ چھوٹ جائے، عالم خطیب خاموش ہو گئے، کہیں ہمیں کوئی بلائے گا ہی نہیں اگر یہ باتیں کریں گے۔ لوگوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بیٹیوں کا قصور کیا ہے؟ اس بیٹی کا سوال تھا بابا بتا میرا قصور کیا ہے، تو مجھے دفن کر رہے ہو، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، بتاؤ لوگوں بہنوں کا قصور کیا ہے کہ وہ آپ کے بابا کے گھر بیٹی بن کے آئی ہے؟ یہی قصور ہے، اگر بھائی ہوتا تو لے لیتا، بہن ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ آؤ دوستان گرامی قدر، آج کے بعد آپ کی پیری کام نہیں آئے گی، اس دن
کوئی کام نہیں آئے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وہ نکل کے سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ یہ بہن بھی سوال کرے گی بتا تو نے میرا حق کیوں کھایا تھا, بتا تو صحیح تو نے میرے حق پہ ڈاکے کیوں ڈالے تھے, بتا کیا جواب دو گے. دوستان گرامی قدر وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب تمہارے اعمال نامے کھل جائیں گے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. یہاں تک اللہ نے آواز دی یہ اعمال نامے کھلیں گے. سورہ یاسین کے الفاظ ہے, یہ قرآن کا 36واں سورہ ہے, آیت نمبر 65 پڑھ رہا ہوں.